آج کل جو مجہول انداز میں جو ہماری مسجدوں میں اذان دی جا رہی ہے، بلکہ اس کے اندر الفاظ بھی بالکل غلط بھی بعض مقامات پر ادا ہو رہے ہیں، یہ بالکل دین مبین کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ انتظامی کمیٹی کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ مؤذن کیسی اذان دے رہا ہے، الفاظ کی ادائیگی کیسی ہو رہی ہے، ان کو مطلب ہوتا ہے کہ 5 وقت اذان ہو گئی۔ یہ تو جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ ہمارے دین کے فرائض میں سے ہے، کیونکہ جب آپ عربی زبان کا، قرآنی کلمات کا یا احادیث شریفہ کے عربی عبارات کا یا پھر اذان کے اور اقامت کے کلمات کو جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس کو مکمل تجوید کے ساتھ ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اذان کے الفاظ کی ادائیگی اتنے میٹھے انداز میں دی جائے، اتنے پیارے انداز میں ادا کیا جائے کہ سننے والوں کے دل میں اذان کی محبت، نماز کی محبت اور دین کی اہمیت پیدا ہو جائے۔ کیونکہ ہم آج کل جو مجہول انداز میں جو ہماری مسجدوں میں اذان دی جا رہی ہے، بلکہ اس کے اندر الفاظ بھی بالکل غلط بھی بعض مقامات پر ادا ہو رہے ہیں، یہ بالکل دین مبین کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ انتظامی کمیٹی کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ مؤذن کیسی اذان دے رہا ہے، الفاظ کی ادائیگی کیسی ہو رہی ہے، ان کو مطلب ہوتا ہے کہ 5 وقت اذان ہو گئی تو بس ہے۔ حتیٰ کہ کئی مساجد میں، بلکہ اکثر و بیشتر مساجد میں جو ہمارے پاس اذان ہو رہی ہے وہ 100% غلط اذان ہو رہی ہے، اور بس مائک کھولتے ہیں اور پکارا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اذان کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے لیے باضابطہ طور پر انتظامی کمیٹی اگر کسی مؤذن کو رکھ چکی ہے تو اگر ان کو صحیح اذان دینے نہیں آتا تو ان کو کلاسز اٹینڈ کروانا چاہیے، ان کو اچھی لہن، اچھی اذان، اچھی تجوید ان کو سکھانا چاہیے، ورنہ اگر جان بوجھ کر کوئی تجوید کے اگینسٹ جا کر اذان دیتا ہے تو وہ بھی گناہگار ہے اور اس کو رکھنے والی انتظامی کمیٹی بھی گنہگار ہے۔ اکثر و بیشتر طور پہ حی علی الصلاۃ جو ادائیگی ہے اس میں حیا کا لفظ ہا سے ادا کرنا ہے۔ ہماری اکثر مسجدوں میں، بلکہ 70% مسجدوں میں حیا بلکہ ہا کے ساتھ پکارتے ہیں، اور صلاح میں جو صاد ہے اس کو سین کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اذان دینے والوں کو نہ صاد کی تمیز ہے، نہ سین کی تمیز ہے، نہ ہا کی تمیز ہے، نہ ہا کی تمیز ہے۔ اس وجہ سے جو ہے یہ لوگ گنہگار بھی ہوں گے، اور ان کو انتظامی جو کمیٹی ان کو رکھی ہے وہ بھی گنہگار ہوگی، اور اس سے اسلام کا بھی مذاق بنے گا اور غلطیاں جو ہے اسلام سے دوری کا سبب بنے گی۔ لہذا صبح سے میری گزارش ہے اپنی مساجد میں تجوید سے اذان دینے والے مؤذن کو، اچھی لہن میں اذان دینے والے مؤذن صاحب کو رکھیں۔ اگر وہ نہیں سیکھے ہیں تو ان کو سکھائیں تاکہ ان کی نوکریاں بھی برقرار رہے اور ایمان کی حلاوت بھی برقرار رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو دیکھیے جس طریقے سے آپ نے باریکی بتائی شاید آپ کو کوئی دوسرا نہیں بتائے گا، اور حضرت کا نہ ہمارا یہ بالکل ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے دل کو تکلیف پہنچائے یا آپ پہ نشانہ سادے، مگر بالکل اگر اس میں کچھ بھی تھوڑا بھی اگر نسخ ہے تو آپ جائیے اچھی طریقے سے سیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے کریے، ثواب بھی ملے گا اور سننے والوں کو بھی بہت اچھا دکھے گا۔ بہت بہت شکریہ حضرت ٹائم دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سکسیس گروپ آف سکولز میں خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم اور امپاورمنٹ پر دھیان دیا جاتا ہے۔ ایڈمیشنز اب شہر کی مختلف برانچز میں اوپن ہے، اور ساتھ ہی صرف لڑکیوں کے لیے ہمارا ایکسکلوسیو اسکول ٹولی چوکی اور پرانی حویلی میں بھی اویلیبل ہے۔ پہلے 100 طلبہ کو بالکل فری ایڈمیشن دیا جائے گا۔ ایڈمیشن کی آخری تاریخ 28 فروری ہے۔ سیٹس لمیٹڈ ہے، اس لیے دیر نہ کرے اور آج ہی ایڈمیشن لیجیے۔